اپنے آپ کو خداوند متعال سے متصل کریں اور عبادت میں ان ایام کو گزاریں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ خاص مہینہ ہے اور خاص لوگ اس میں بہت ساری خاص چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ البتہ جب میں بیٹھا ہوا تو میں نے پیچھے دیکھا تو میں نے کہا یہ پیچھے تو رمضان لگا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہیں ٹاپک چینج ہو گیا ہے ان کا، تو میں نے دیکھا کہ تو نیا ٹاپک ہے یہ نہ گفتگو کرنی پڑ جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب ٹاپک وہی ہے، یہ سٹیج ہمیں ہٹانے نہیں دیا گیا۔ تو میں نے کہا ابھی سٹیج نہیں ہٹا سکتے تو امام کے لیے اور کیا کرو گے؟ بہرحال انتظامیہ پریشان نہ ہو، ایسی بس میں مذاق سے کہہ رہا تھا، تو بعد میں انتظامیہ بولے یار یہ تو ایسی نہیں بات نہیں ہے۔ بہرحال ویسے نسبتاً ہے، مطلب ایک انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قدموں سے نظر آتی ہیں۔ اصل میں بڑا کام کیسے ہوگا جب چھوٹا کام نہیں ہو پا رہا؟ تو ہمارے پاس اتنی فاسٹ ایلوکیشن نہیں ہے کہ ہم کوئی چیزوں کو سویپ کر پائیں، تو ہم بڑے کاموں کو کیسے سویپ کریں؟ آپ حکومت کی بات کرتے ہیں، دولت کی بات کرتے ہیں، آپ ایک نئے نظام کی بات کرتے ہیں، تو نظام باہر سے چینج تھوڑی ہوتا ہے، نظام اندر سے چینج ہوتا ہے۔ پہلے اپنے اوپر جو نظام ہے اس کو تو چینج کریں، اس کے بعد آپ باہر کا نظام چینج کریں گے۔ گفتگو بہت اچھی لگتی ہے، آئے مولانا امام کی حکومت کیسی ہوگی گفتگو کریں، وہ حکومت تو آپ سنتے آ رہے ہیں باتیں بچپن سے، مجھے تو شوق تھا، تشویش تھی کل کیا ہوگا، ہر آدمی کو ہوتا ہے نا، جیسے لوگ ستارے دیکھتے رہتے ہیں، میگزینوں میں وہ جو چھوٹے چھوٹے پیراگراف آتے ہیں اخبار میں، اسکارپیو کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی دیکھتے ہی رہتا ہے، آگے والا جو بنا رہا ہوتا ہے وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، تجسس ہوتا ہے آدمی کو، اور اچھی بات ہے، کل کا تجسس ہونا بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر شرائط کیا ہوں گی، آخری زمانے کے حالات کیا ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، آدمی بہرحال پڑھتا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا، ہمیں بھی تھا، اور اسی لطف اور کرم نے جو ہے وہ اس نہج پہ لے آئے کہ کچھ کرو بھی صحیح، صرف پڑھتے ہی رہو گے کیا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جستجو رکھے، لیکن وہ جو ساری شرائط بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں 200 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کہیں 300 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ آلموسٹ دنیا پہ نگاہ رکھیں تو سب ہو چکا ہے، سوائے ان شروط قطعی کے، وہ جو ہیں کچھ چیزیں کہ مثلاً آسمانی آواز کا آنا یا فلانی جگہ یہ چیز ہو جانا، جو 6-7 جو بہت قطعی شرائط ہیں وہ ہونا ہے، وہ شاید ایک دن میں ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کو سالوں لگ جائیں، وہ خدا کی مرضی ہے، لیکن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ آلموسٹ نیئرسٹ ہو گئی ہے امام کے جو ہے وہ اس کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس پورے سسٹم کو ایکوائر کرنے کے لیے، کیونکہ جو آنے والی حکومت ہے وہ ابھی آپ کے یہاں تو ڈر لگتا ہے، حکومت بولو بھی تو پتہ نہیں یہ نہ کوئی اور کچھ اور سمجھے اور ہمیں باہر کر دے گئی، تو مطلب وہ جو امام کی حکومت ہوگی بھائی، تو اس کو ہر کوئی مانتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو وہ بھی مانتا ہے، اور ایون دوسرے مذاہب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آنے والا کوئی ایک شخص ہے، اور وہ شخص کی صفات، اس کی کوالٹیز جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ مشترک ہیں، کامن ہیں بہت سارے دوسرے مذاہب کے اندر بھی، بس نام کا فرق ہے، کہیں کوئی اور نام ہے، کہیں کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کیونکہ میجورٹی ہمارے ہاں وہی لوگ ہیں سارے، دونوں میں جو فرق ہے اس شخصیت کے بارے میں وہ اتنا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، وہ یہی فرق ہے۔ اب جو ظہور فرمائے گا وہ پیدا ہو کے ہی آئیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہو چکے ہیں یا وہ ہیں، لیکن اصل میں یہ کہ کیا انسان ذاتی طور پر متوجہ ہے کہ وہ اس ریفارمز کو، اس تبدیلی کو، اس چینج کو ایکسیپٹ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس ٹائم دنیا کے اندر وہ یہی ہے کہ اگر آپ حق کی بات، میں بہرحال کچھ خصوصیتیں جو آپ کے لیے نوٹ کر کے لایا ہوں امام کی حکومت کی وہ میں پیش کروں گا،
کہ وہ چند خصوصیات ہیں کہ جو عالمی اور فراگیر خصوصیات ہیں، لیکن سب سے پہلے کہ ہم آمادہ ہیں کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ نہیں کرنے کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جیسے کہیں آپ جاتے ہیں، مثلا ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں اب آپ کہہ رہے ہیں رمضان کو ایکسیپٹ کریں گا، جی ماشاءاللہ بڑے شوق سے کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ جی مولانا صاحب جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ تراویحیں شروع کر دیں گے، کل رات سے ایکسیپٹ کیا انہوں نے۔ باقی جو لوگ ہیں جو صبح سحری کا سامان لائیں گے، افطاری میں یہ کھانا ہے، فلانے میں یہ کھانا ہے، اور مسجد میں جانا ہے، درس ہے، قرآن کی تلاوت ہے، خوب انسان اپنے اپنے حساب سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے ہمیں فرصت ملے گی ہم گیمز کھیلیں گے، ہم فلانا کریں گے۔ ہر آدمی اپنے حساب سے ماہ مبارک کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ ظاہری ہے، باطنی طور پر کیا ماہ مبارک کو درک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ مہینہ کہ جس کی راتوں میں خدا نے یہ فضیلت دی ہے کہ اس نعمت کو، اس امانت کو کہ جسے روئے زمین پر کوئی چیز قبول نہیں کر پائی، جسے صرف پیغمبر کے قلب نے قبول کیا، اس کو ان راتوں میں اتارے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی قرآن نازل ہو چکا ہے لیکن قرآن کی حقیقت ہر سال ریویل ہو رہی ہے۔ ان راتوں میں وہ اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے کہ ان راتوں میں وہ حقیقت قرآن نیچے اترتا ہے۔ تو کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا ہے کہ ان راتوں میں سے اس حقیقت کو کچھ ایکسٹریکٹ کر پاؤں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ یہ تو نہیں کہا کہ بالکل ہی کوشش نہیں کرو، درک نہیں کر سکتے، اس حقیقت کو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو کر سکتے ہو۔ آیت اللہ جو ہے وہ ملک جواد ملکی تبریزی بیان کرتے ہیں، اور بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء پورے سال کی راتوں کو درک کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ پورے سال کی راتوں اور رمضان کی راتوں میں فرق کیا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو وہ اپنے اندر کی چیز کو آن نہیں کریں گے آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ یہ کون، دیکھیں فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہی دن ہے وہی رات ہے، ایک ڈے میں چاند نکلتا ہے تو آپ کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، لیکن خدا اس فزیکل سسٹم میں کیا تبدیلی لا رہا ہے کہ آپ آہ کریں گے رمضان میں، یعنی سانس لی تسبیح بن گئی۔ بھائی کیا ہے؟ آپ تو وہی ہیں، ہوا بھی وہی ہے، فلانا وہی ہے، نہیں کچھ ہے کہ خدا کائنات کی آکسیجن کے اندر تسبیح کو نفوذ دے رہا ہے۔ کچھ تو ہے، سانس لی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح ہو رہی ہے، کائنات تسبیح کر رہی ہے، زمین آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے تسبیح ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سانس لے رہے ہیں، آپ تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سسٹم، اس کو اصل یہ ہے۔ ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ رمضان چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام ارشاد فرماتے ہیں دعائے وداع ماہ مبارک میں، جو 46 نمبر ہے دعا کا صحیفہ سجادیہ میں، کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو۔ لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کبھی ہم نے یہ کہا کاش کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کب نکل رہا ہے چاند، کب نکل رہا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ 23 کے بعد 24 25 مسلمانوں کا بس چلتا ہے تو 25 کو ہی چاند نکلوا لیتے، بس ٹھیک ہے یار 23 تک ہو گیا، کافی ہے، روزے رکھ لیے، مولا پروردگار اب اور کتنے۔ نہیں، ہم اس حقیقت کو نہیں پہنچ پا رہے۔ جب ہم اس حقیقت کو پہنچیں گے زان محترم تو ہم اپنے لمحات کو ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کے حساب کے برابر ہو جاتی ہے تلاوت کرنا، قرآن کی حقیقت کو درک کرنا۔ انسان کوئی اور انسان ہو جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ اس
تک پہنچنا یعنی اپنے وجود سے ایکسیپٹ کرنا. نہیں کرتا, رمضان گزر جاتا ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, انسان ویسا کا ویسی رہتا ہے, کوئی چینج نہیں آتی. جو تھوڑی بہت داڑھی رکھی تھی بعض لوگوں نے, وہ بھی جو ہے عید والے چاند رات کو جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. ذہنی محترم, بعض اوقات انسان غلطی ہو جاتی ہے, انسان اب تو سن لیں گے, اب تو بند نہیں, رمضان تو رمضان میں تھوڑی سنتے ہیں, پھر رمضان کے بعد سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ رمضان میں بھی ہیں, رمضان کے بعد بھی ہیں بھائی. رمضان تو پریکٹس تھی آپ کے لیے کہ جو حرام ہے اس کو 11 مہینے بھی حرام کرنا ہے. حلال تھوڑی ہو رہی ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. یہ ایک موقع ہے ظاہر, اس کو بہرحال درک کرنا. یہ کیا ہے درک کرنا؟ یہ انٹرنل ہے, ایکسٹرنل نہیں ہے. اسی لیے امام کون ہے؟ ایک مہینہ درک نہیں ہو رہا جس کے اندر قرآن آیا تھا, مہینہ درک نہیں ہو رہا, تو قرآن کیا ہوگا اور ناطق قرآن کیا ہوگا؟ وہ کہ جس کے اوپر تنزل الملائکۃ والروح نازل ہو رہی ہیں. کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ اس پر نازل ہو رہا ہے. وہ خود کیا ہوگا؟ وہ یوسف زہرا, وہ کہ جو اس ٹائم وجہ ساکت کائنات ہے, وہ کہ جس کی وجہ سے ہوائیں, خوشبوئیں, رنگ, نیکیاں بکھر رہی ہیں. وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ اس کو درک کرنا, اس کی وادی میں آنا. وادی ہے, ملک جو ہے وہ امام کا ملک ہے. اس ملک میں امام کی حکومت میں داخل ہونا آسان نہیں ہے, ورنہ 72 لاکھ لوگ کربلا پہنچ جاتے, 72,000 پہنچ جاتے. 72 کیوں آئے؟ کیونکہ ہر کوئی آ نہیں سکتا. اس تک تیار کرنا ہے. یہ تیاری ہے. ماشاءاللہ آپ سب جوان, آپ کے چہرے, آپ کی جو قلب کی کیفیتیں ہیں وہ اپنے امام کے لیے دھڑکتی ہیں. خدا کا شکر کریں, کروڑوں لوگوں کے اندر سے خدا نے تھوڑے سے لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو اپنی نمازوں میں, دعاؤں میں الاجل کہتے ہیں. یا امام المنتظر وارث خون حسین جانشین مصطفیٰ وارث مرتضی خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء یا نور العالمین یا ولی المظلومین یا فوز المؤمنین یا سفینۃ النجات حجت پروردگار یا صاحب الزمان مالک دو جہاں حضرت سیدہ یا بلد الامین یا سید الصدا. درود بیت محمد و آلہ خوب. یہ توفیق الہی ہے. کوئی بھی چیز ان کا ذکر نہیں کر سکتی جب تک وہ نہ چاہیں. ان کا ذکر آسان نہیں ہے. اب یہ کہ بہرحال ہم جس دور کے اندر ہیں, ظاہر محترم حالات آپ کے سامنے ہیں, اور حالات کی گفتگو آپ کے سامنے کرنا, یعنی بہرحال آپ جانتے ہیں جو اس ٹائم خطے کی سچویشن ہے, اور پولیٹیکل, جیوگرافیکل, اکنومیکل حالات آل اوور دا ورلڈ اس ٹائم جو سچویشن میں نہج پہ پہنچا ہوا ہے. دنیا جو ہے وہ بہرحال ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گی, اور ہر آدمی ایک کرب کے عالم میں ہے. بیماریاں, مصیبتیں, چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آخری زمانہ ہے اور یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں. حالات, حلیے, اخلاق, چیزیں, بے حیائی, برائی, یہ سب چیزیں, حرام حلال ہو چکا ہے آپ کے سامنے. خوب اتنی تیزی سے یہ کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ
کر گئی ہیں. اسی طریقے سے ایک پہلے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا تھا جو ڈالا جاتا تھا کہ جی برائی پھیلے گی تو امام آئیں گے, تو پھر کیا کریں, برائی پھیلاؤ. جی برائی پھیلائے امام آئیں گے. بھائی اللہ کے بندے, تم مر جاؤ پھر کیا ہوگا اسی برائی میں, تمہارا حساب کتاب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اچھائی برائی سے زیادہ ہوگی تو غالب آئے گی. آپ اپنے آپ کو اچھائی کے لیے تیار کریں. برائی جو کر رہا ہے تو کرنے دیں, روک سکتے ہیں تو روکیں, لیکن آپ اپنی ذات کے لیے آپ اس کا حصہ نہیں بنے. آپ اپنے آپ کو اس کا دیکھیں, یہ لاجیکل عقلی طور پر اور ہسٹوریکل پروف ہے یہ, اس میں ایسا دوسری بات نہیں ہے کہ وہ شخص نہیں آئے گا جب تک اس کو ایکسیپٹ کرنے والے تیار نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی جو ہے وہ آپ کے سامنے شخص امام کی خدمت میں آیا, خراسان کا رہنے والا تھا, اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ, میں نے بھی بیان کیا ہے. آیا, کہا مولا آپ آئے, قیام کیوں نہیں کرتے, خراسان میں لوگ تیار ہیں اور یہ اور وہ ہے, اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ کو تو اتنے تھوڑے سے لوگ. امام نے بولا اچھا. امام نے قریب میں تندور تھا, امام نے بولا تندور میں آگ لگاؤ. تندور میں آگ لگائی گئی, آگ لگ گئی. امام نے بولا کود جاؤ. مولا ہاں کود جاؤ. مولا وہ کیا ہوگا, میرا پیچھے بچے یہ وہ. ٹھیک. ابھی بات کر رہے تو دیکھا کہ امام کا ایک صحابی آیا, لکڑیاں رکھا ہوا آیا. امام نے اسے بولا کہ تندور میں کود جاؤ. اس نے یہ نہیں پوچھا کب کیوں کیسے, لکڑیاں پھینکی چلا گیا. اب امام اس سے باتیں کرے, اچھا خراسان کے لوگ اور کیسے ہیں اور کیا ہے وہاں پہ. اب یہ بتا رہا ہے لیکن اس کی نگاہ پریشانی تندور کی طرف ہے. وہ تو جل گیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. امام وہ سے کرے. تھوڑی دیر امام نے بولا اس کو دیکھتے کیا ہو. دیکھا تو وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریکشن کیا ہے. ایکسٹریکشن یہ ہے کہ اطاعت امر الہی کی. امام نے کہا کہ اس جیسے 40 لے آؤ, 40 ہم قیام کر جائیں گے. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یار ہم بھی کر لیتے. نہیں, کہنا آسان, کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل, حقیقتاً مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں. میں خود پھنس گیا ہوں, میں خود پھنسا ہوا ہوں. میں نے اپنے آپ کو دنیا میں دھسا دیا ہے. ظاہراً میں بھی آپ کو لگتا ہوں کہ اتنا امام کا ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ, کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں خوش گماں ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو مولا سے ملتے رہتے ہوں گے. خدا کرے کہ ایسا ہو. عزیزان محترم, انسان اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے. دنیا کا نظام ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر آدمی پھنسا رہے, اور یہ جب تک پھنسے رہیں گے یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اور جب تک اصلاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کیا ہے, دشمن کا کام کیا ہے, شیطان کا کام کیا ہے. شیطان نے اجازت مانگی ہے کہ مجھے دے, میں ان کو ورغلاؤں, میں ان کو اغوا کروں, میں ان کو وسوسے ڈالوں. اب جو وسوسوں میں آ گیا کیا, وہاں جو امام تک پہنچتا ہے وہ حالت ذکر میں ہے. اور جو حالت ذکر میں ہے, اس کا نہیں ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے یا ڈیجیٹل تسبیح ہے, نہ اچھی بات ہے انسان تسبیح پڑھتا رہے, انسان کا ذہن اس طرح نہ. حالت ذکر اصل میں ایسی حالت ہے کہ انسان کی توجہ متمرکز ہے اپنے پروردگار پر. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی نماز میں کھڑا ہوا تو نہیں, بازار میں کھڑا ہے, توجہ اس کی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حالت ذکر میں ہے, وہ گھر کے اندر ہے, حالت رشتوں میں
نفرتیں، مشکلات، پریشانیاں، باتیں، توجہ، خدا دیکھ رہا ہے. جو میں کر رہا ہوں خدا کے لیے. کسی نے برا کیا کوئی بات نہیں، کیوں؟ میں نے تو خدا کے لیے کیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا. ذکر، یہ پریکٹس چاہیے. عزیزان محترم، میں خلاصہ کر پاؤں گا، میں کوئی اتنا آپ کی خدمت میں بہت بیان نہیں کر پاؤں. خلاصہ جو ہے اس وادی میں داخل ہونا حالت ذکر ہے. جو ذکر میں ہے وہی جہاں پہنچ سکتا ہے. اب یہ بہرحال حالت ذکر کیسے امام کے سامنے انسان کو حاضر کرے گی؟ یعنی میں کیا کروں؟ مولانا صاحب میں تو بات بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی کرتا ہوں، میں تو فلانا بھی کرتا ہوں. جو انسان گناہ، غلطی، معصیت، مکروہات انجام دیتا ہے وہ حالت غفلت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. جیسے ہی انسان حالت ذکر سے باہر نکلتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کر دیتا ہے. آپ حالت ذکر میں تھے، نماز پڑھی، عبادت پڑھی، موبائل آپ نے جیب سے باہر نکالا، ایک دو چیزیں دیکھنا شروع کی، اچانک سے جوان ہے ماشاءاللہ آپ سارے، کوئی چیز غلط آ گئی. ذکر میں تھے تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا. جہاں پوز کر لیا، رک گئے، دیکھنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے حالت غفلت آ گئی ہے. اب کتنی دیر میں آپ ریورٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی حالت ذکر جو کی ہوگی وہ بتائے گی. اگر حالت ذکر کا لیول بڑھتا چلا گیا ہے تو حالت غفلت کا ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر غفلت میں رات گزر گئی، صبح فجر بھی گئی، پھر کیفیت اضطراب. آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب اضطراب ہے بہت زیادہ، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے. سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ حالت غفلت میں سکون نہیں ہے. سکون صرف ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. وہ اللہ کا ذکر کیا کروں میں؟ شخص آیا، وہی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو معصومین کا دروازہ ہے. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا. امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر. یعنی اب جو امام کو دیکھ رہا ہے وہ حالت ذکر ہے. اب میں کیسے رہوں حالت ذکر میں؟ مولا آپ تو غیبت میں ہیں. تو آواز یہی آئے گی کہ اپنے آپ کو بلند کرو، اس مقام پہ آؤ کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ درک، ادراک اتنا بڑھا لو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. حقیقت ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، امام تو دیکھ رہے ہیں. تو عالم دین ابھی 15 شعبان کی کانفرنس تھی، میں کم میں تھا، اچھے عالم دین تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ دوست تھے جو ہر شب جمعہ مسجد جمکران جاتے تھے امام کی محبت میں، امام کے ساتھ اپنی بیعت کو انہینس کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے. تو ایک ان میں سے جو تھا، ایک دن اس کی کیفیت بہت بے چین ہوئی تو وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا جہاں وہ سب جمع ہوتے تھے، پھر پیدل جاتا. جب وہاں پہنچا تو پہلے آ گیا تھا تو کوئی تھا نہیں. تو اس نے بولا مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہی، چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 رستے میں اپنا درد دل امام سے بیان کرنے لگا. مولا ایسا، مولا وہ ہے، مولا یہ ہے، مولا اس طرح ہے، مولا آپ کب آئیں گے، مولا کیسے ہوگا یہ سب. یہ کرتے کرتے پیدل چلتے چلتے پہنچ گئے. جب وہاں پہنچا اس کے بعد عبادت کر، اس کے دوست پہنچے پیچھے. کہا بھائی تم؟ کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آج میری کیفیت بہت بے چین تھی، مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں پہلے آ گیا. کہا کس کے ساتھ تھے؟ کہا نہیں اکیلا. کہا اکیلے؟ کہتے جب
کچھ لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے، وہ کسی سید کے ساتھ پیدل جا رہا تھا. حالت ذکر ہے میزان محترم. آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم، بات وہی ہے کہ آپ اپنے وجود سے درک کریں تو آپ کے برابر میں امام ہوں گے. آپ کو امام دیکھ رہے ہیں، یہ تو امام خود فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ تو تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں. ویسے بھی امام، جب آپ امامت کو ڈیفائن کرتے ہیں اور امامت کی خصوصیات اور امامت کی حاکمیت کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہا ہے مجھے. اور یہ میں کئی دفعہ واقعات آپ کی خدمت میں تاریخ سے پیش کر چکا ہوں. بہرحال جوانوں کے لیے اصول کیسے امام دیکھ رہے ہیں. خوب چھٹے امام کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ پیش، شخص امام کا چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے مولا کہ ایسا ایسا ہے. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ وہ امام کو فرماتا ہے کہ مولا اچھا ہے، آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. میں نے احتیاط کا مطلب یعنی آپ کے معاملے میں ابھی شک پر ہے کہ آپ حق ہیں یا نہیں ہیں، یعنی میں اس لیے احتیاط کرتا ہے کہ بھئی یہ کروں کہ نہیں کروں، میں اس طرح مانوں کہ نہیں مانوں، احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا اچھا. کہا جب امام نے کہا واپس جانا تو اپنے بھائی سے پوچھنا تو فلانی جگہ، فلانے رستے میں، فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو تو پتا نہیں تھا. یہ گیا بھائی سے، بولا کہ میں مولا کی خدمت میں گیا، مولا نے آپ کا پوچھا تو میں نے یہ بتایا. تو مولا نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کا رنگ اڑ گیا، زرد ہو گیا اس کا چہرہ. کہا کیا ہوا؟ کہا مگر وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بہرحال ایسے ایسے تھا، میں سفر پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہ اپنی کنیز کے ساتھ تھا. بس میرا دل جو ہے وہ رستے میں اس پر آیا، میں نے کسی بہانے سے اس کو بھیجا اور پھر کوئی بھی نہیں تھا، خلوت تھی، تنہائی تھی، اور بہرحال میں نے درخت کے نیچے. امام، مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہماری امامت ہم پر ابھی تک صحیح طریقے سے ریویل نہیں ہو پائی. امام کسے کہتے ہیں؟ کو موسٹلی ہم لوگ پیدا ہوئے ایسے گھروں میں، اللہ کتنا 1، پنجتن 5، امام 12. بچپن سے ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے، اہل سنت بھی ہوں گے یقیناً، اور بھی دوست ہیں، لیکن اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ تو ہم تو ویسے ہم لوگ جستجو نہیں کرتے، ہم اسٹرگل نہیں کرتے. یہ امام کہتے کسے ہیں؟ جسے پتہ چل جائے امام کیا ہے، وہ ویسے ہی تھا کہ جا آگ میں کود جاؤ، کود گیا. کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ اسی کا نمائندہ ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. اس کا نمائندہ ہے، اختیار ہے اس کے پاس بھی، کر سکتا. مسئلہ یہ دنیا تھوڑی ہے. جو ان کو ادراک کر گیا، میسم وقت آئے گا لٹکائے جاؤ گے، زبان کاٹ دی جائے گی. میسم نے یہ نہیں پوچھا کیوں، کب، کیسے، ایک ہی پوچھا مولا حق پہ ہوں گا. یعنی حق یعنی آپ کو مانتا رہوں گا نا بس. کہا مولا مسئلہ اسی درخت کو پانی دیتا رہوں گا میں. کیوں؟ آپ عقلی طور پر دنیاوی طور پر دیکھیں تو خودکشی تھوڑی ہے. مسئلہ پہچان ہے، ادراک ہے. شمع گل کر دو، جنت بھی دے دی، بیت بھی اٹھا دی، میں راضی بھی ہوں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، چلے جاؤ. جنگ صبح میرے سے تمہارے ساتھ نہیں ہے. شمع روشن کی، 3 دفعہ ہوا. کیوں نہیں گئے؟ جانتے تھے یہ جو ہستی ہے اصل حیات یہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد.
حیات یہی ہے. کہاں جائیں؟ حیات چھوڑ کر کے موت کے پاس جائیں. یہ کٹنا موت تھوڑی تھی، یہ تو حیات ہے. اور ایسی حیات ہے کہ آج آپ ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یعنی کیا ہے؟ یعنی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ہم سب کو بچا رہے ہیں. خوب یہ جب تک درک نہیں ہوگا، جب تک اپنی جان سے روح باہر نہیں آئے گی. عزیزان محترم، آسان نہیں ہے. میں نے کہا نا آپ کو، روح حیات میں باہر آئے تو کمال ہے. اس قابل اپنے آپ کو کرے کہ انسان اس عالم کو ترک کرے. وہ جو امام کی حکومت ہے، وہ خصوصیات آپ دیکھیں کہ جو ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خود سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، اولئک رفقائی. کون؟ وہ میرے دوست ہیں. کون؟ جو آخری کے ساتھ ہوں گے. اولئک رفقائی، آسان بات ہے. خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، ان کو اس طرح پکار رہے ہیں. پھر مولا کائنات نے جو بلاغہ میں ان کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. اور یہ ایجاد جب ہوگا، دیکھیں وہ دولت کریمہ کی جسے ہر کسی نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے. ارسطو نے بھی بیان کیا ہے، بولی سینا، فارابی، سب نے اس حکومت کو بیان کیا ہے جو آئے گی. اپنے اپنے طریقے سے، اپنے فلسفے سے انہوں نے بیان کیا ہے. ایک ایسی حکومت کہ جہاں بہت ساری خصوصیات ہوں. دشمن بھی جو ظاہری انسانیت کا دشمن ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہرحال ایک ایسی چیز ہوگی، ایسی جگہ ہوگی کہ بس اب جہاں ظاہری طور پر اچھائیاں ہوں گی. وہ خود ایک ایسے شہروں کی تلاش میں ہے. وہ خود آپ فلموں کے اندر بعض میں ایسی جگہیں دکھائی جاتی ہیں کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے، مگر جو ہے وہ ایک جگہ کوئی ہے جہاں پر بڑی اچھی زندگی ہے، سرسبز سی زندگی ہے، کچھ زندگی ہے. بہت ساری طریقے سے یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. دنیا کی انڈسٹریاں یہ باقاعدہ تھاٹس، باقاعدہ نظریوں کو لوگوں کے ذہنوں میں آمادہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا. بہت ساری چیزوں کو پہلے سے بیان کرتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ہوتا تھوڑے دنوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلے سے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے تیار کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ مسایہ بھی جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے بنائی تھی. ابھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ بھی آنے والی ہے نئی سیریز. وہ اپنے حساب سے لوگوں کے ذہن تیار کرتے ہیں. ان کے نزدیک بھی ایک ایسی جگہ ہو کہ جو بہت اچھی ہوگی، آب و ہوا اچھی ہوگی، سرسبزہ ہوگا زندگی، لیکن ان کا اپنا الگ ہدف ہے. یہاں پر بھی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، میں بہت چیدہ آپ کی خدمت میں اس مملکت کی وہ خصوصیات الہی خصوصیات ہیں کہ ان کا ہونا اور اس تک پہنچنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ کمال ہے. صلوات بیت محمد وعلیہ. لیکن ظاہر ہے جس طرح دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی کسی آرگنائزیشن میں، دنیا کی کسی کمپنی میں انٹر ہونے کی شرائط ہے، اسی طرح اس مملکت میں داخل ہونے کی شرائط ہے. اس کو اگر آپ نے اپنے لیے تیار کر لیا تو پھر آپ کو خود بلا لیا جائے گا. جیسے آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے وہ بہت اچھا ہو، آپ اس میں آپ کا تجربہ ہو، ڈگری ہو، ایجوکیشن ہو، اور لنکڈ ان پہ آپ کی پروفائل اپڈیٹ ہو، تو دنیا کی کوئی بھی کمپنی آپ کو لنکڈ ان سے سرچ کرتی ہے، پروفیشنز کو اٹھا لیتی ہے. تو یہ آپ کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، وہ کمپنیاں آپ کو ڈھونڈتی ہیں. تو آپ اور ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہماری قیمت لگے. کس میں؟
اس دنیا کے بازار میں کہ جہاں پر جو ہے وہ خریدا جاتا ہے. اور میں یہاں پر ہمیشہ اس بات پہ آتا ہوں تو شہید محسن حجاجی کا ایک جملہ کہ جو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت میں، بیٹا اس کا 2 سال کا تھا، ابھی تو بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ، اس نے اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا کہ بیٹا دنیا بہت پرآشوب ہے، فتنہ ہے، مشکلات ہے، لیکن کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ امام وقت آپ کے خریدار ہوں، آپ کو خریدا جائے. آپ کو کسی نے، حضرت یوسف کو بازار مصر میں خریدا گیا، تو جب خریدا جائے گا تو ہو سکتا ہے غلام تھے، لیکن جب پہنچے تو پھر مصر کے بادشاہ ہو گئے. تو اپنے آپ کو جانے محترم. لیکن آپ اگر حضرت یوسف کی پھر زندگی کو دیکھیں تو کس طریقے سے انہوں نے گزاری ہے. زندان کو فوقیت دی دنیا کے فساد سے. کہا پروردگار مجھے تو زندان بھیج دے، ایسی دنیا مجھے نہیں چاہیے. اب ہم کون سے زندان میں جائیں؟ تو کم از کم اپنی تنہائی اور خلوت کو ایجاد کریں کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو اپنے خدا کے قریب کر سکیں. اپنے 24 گھنٹے میں کوئی ٹائم اپنا ایسا رکھیں. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، بیسٹ اپرچونٹی ہے. گھر والے بھی آپ کو زیادہ نہیں بولیں گے کیوں بیٹا اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو. بولا بھائی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھنے سے بھی کیا ہو گیا، کچھ نہیں آئے. ویسے بھی ماہ مبارک رمضان میں تو جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی روزے رکھ رہا ہوتا ہے، سب مسلمان ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ اور ہم بھی ہو جائیں. اس کو فائدہ جو ہے وہ اٹھائیں، یہ پھر دوبارہ آپشن نہیں آئے گا. پہلی جو صفت ہے عالم مہدویت کی، اس حکومت کی، وہ کیا ہے؟ وہ عدالت ہے، جسٹس ہے. عدالت کے سادے معنی کیا ہیں؟ عدالت کے معنی سادے کیا ہیں؟ کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھو. مثال کے طور پر یہ جھنڈا یہاں پر اگر یہیں پر ہے، اسی جگہ یہ ہے، تو یہ عدالت ہے، یعنی یہ جسٹس کر رہا ہے کہ یہ یہاں رکھا ہوا ہے. پھول یہاں ہونے چاہیے وہیں پر ہے، پانی یہاں ہونا چاہیے، مائک یہاں ہو. یہ ظاہری طور پر یہ عدالت ہے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہ عدالت ہے. اب آپ سارے اسٹیج پہ اڑ کے آگے بیٹھ جائیں تو یہ عدالت نہیں ہے. تو جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس کو وہاں رکھنا اصل میں سادی سی بات ہے، عدالت ہے. اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کس چیز کی؟ جسٹس کی تو ہے. جسٹس ہے ہی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. انسان گھر میں بھی نہیں کر رہا، انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کر رہا جسٹس، عدالت نہیں کر رہا. انسان اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالم عدالت کے مقابلے میں ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ عدالت نہیں کر رہا. سب سے پہلا ظالم کون ہے؟ میں خود ہوں. میں باہر جو عدالت ڈھونڈ رہا ہوں، پہلے اپنی عدالت تو بہتر کروں، جو جس چیز کا وقت ہے اس کو اس پہ انجام دوں. تو پہلی چیز ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام آخری زمانے کی عدالت کے بارے میں جو بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم عدالت لوگوں کے گھروں میں ایسے چلی جائے گی جیسے سردی اور گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے. سردی اور گرمی کو آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. ویدر ہی چینجنگ ہے. کیسے گھس جاتی ہے؟ کہا عدالت ایسے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی اس حکومت کے اندر. اب آپ بہرحال اب آپ ریورس انجینئرنگ لیں اس حدیث کی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اپنے گھر سے عدالت شروع کریں، گھر میں عدالت کریں. میں باہر اتنا اچھا ہوں، السلام علیکم، التماس دعا، ماشاءاللہ ابھی رمضان آئے گا، سب جزاک اللہ اور التماس، یہ سب کریں گے. گھر کے اندر انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کے سامنے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو ہی نہیں پتا. جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنی زوجہ کے سامنے کیسے ہوتے ہیں؟ بچوں کے سامنے ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ عدالت آسان نہیں ہے، وہیں سے سٹارٹ لینا ہے. جو گھر میں عدالت قائم نہیں کر سکتا وہ امام کی حکومت میں کیا کام کرے گا؟ آپ سوچیں.
کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز عدالت ہے جان محترم. اور یہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے اسے جو چیز اپنے وجود میں لے کر آنی ہے. ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور بہار ایک قرآن کا مہینہ ہے. اور عدالت تبھی ممکن ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرے. قرآن وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بہرحال اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کر پاتا. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے. اذان محترم قرآن کو اپنے ادراک تک پہنچائے. صرف تلاوت تک نہیں رکھی, فہم رکھی. جہاں قرآن پینیٹریٹ کر گیا وہاں معاملہ تبدیل ہو جائے گا انسان کی زندگی کا. تو بہرحال اس کی کوشش کریں. دوسری چیز جو اس حکومت کے اندر ہوگی وہ رشد ہے, یعنی انہینس ہونا ہے. کس کا؟ فکری, اخلاقی اور ایمانی پیرامیٹرز کا, کہ انسان اپنی فکروں کو رشد دے. جو حکومت ہوگی اس میں انسان کی فکر چھوٹی نہیں ہوگی, انسان کا ایمان کم نہیں ہوگا, بہت بلند ہوگا, اخلاقی بلندی پہ ہوگا انسان اس حکومت کے اندر. اخلاقیات ایسے ہوں گے کہ انسان مطلب آپ صحیح جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ وہیں پوری ہوگی. جیسے ہم بعض کہتے ہیں بھائی جو بھی ہو انسان تو ہو کم از کم. بھائی مسلمان نہیں ہے تو کیا ہو گیا, انسان تو بنو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایکچوئل جو انسان کی ایٹریبیوٹس ہیں اس کی ذات میں وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے, اور وہ مر چکی ہے. اور وہ ایسی حکومت ہوگی کہ اس کے اندر انسانیت کمال پہ پہنچائی جائے گی. تو یہ انسان جو ہے وہ بہرحال امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری ظہور فرمائیں گے تو وہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے اور لوگوں کی عقل جو ہے وہ رشد کر جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ علم اس ٹائم جتنا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ورڈ کے برابر ہے, 2 حروف ہیں. جب امام آئیں گے تو علم کی سطح 25 ہو جائے گی. تو ابھی ہم صرف 2 پر ہیں, اور انسان ظاہری کتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیمز ہب جو نیا جو آپ دیکھیں ٹیلیسکوپ ہے جس کے ذریعے سے تو کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز پر گلیکسی کو فاؤنڈ کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنے ٹریلین لائٹ ایئرز کے بعد کوئی اور بھی گلیکسی ہے انسان کی. تو انسان کتنی درک پر, کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف 2 ہیں, اور ابھی انسان مزید ترقی کر رہا ہے. اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کو جو ہے وہ آگے لیتی چلی جا رہی ہے. آپ یہاں بولتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ سوچتے ہیں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. خوب یہ بہرحال انسان ظاہری طور پہ ترقی کر رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس دور کے مقابلے میں. یا امام المنتظر وارث خون حسین, اے حقیقی منتقم وارث خم غدیر, وارث کرب و بلا, وارث زین اللبا, یا جلال کبریا, کارساز عالمین, یا نور العالمین, یا صراط مستقیم. درود بھیجتے محمد والے. اب بہرحال عقل کمال پہ پہنچے گی اور ایمان انسان کا, اس کی افکار خوبصورت ہو جائیں گی اور بہت خوبصورت فیصلے کیے جائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد امام عقل کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں, عقل کی جب تعریف کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں عقل حقیقی وہ ہے کہ جس کی سبب خدا کی عبادت کی جائے. یہ نہیں ہے کہ 4 کتابیں پڑھ گئی انٹلیکچوئل ہو گئے, جو دنیا کہتی ہے بڑے انٹلیکچوئل ہو گئے, یہ کیوں ہے, نمازیں یوں کیوں ہے,
وراثت یوں کیوں ہے, فلانا یوں کیوں ہے. یہ جو دنیا جس کو انٹلیکچوئل کہتی ہے, یہ دنیا کی تعریف ہے. معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل عقل, جو بیسٹ عقل ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جائے. ابھی وقت نہیں ہے, ورنہ عقل کا چیپٹر جو ہے وہ دوبارہ مجھے الگ کھولنا پڑ جائے گا. اگلی جو اس حکومت کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتحاد ہوگا, ہم دلی ہوگی, لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. اس لیے تو بار بار جو ممبر سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اتحاد امت, متحد رہیں. علماء کی طرف سے, مراجع اکرام کی طرف سے, آیت اللہ عظمیٰ سستانی حفظ اللہ, آیت اللہ عظمیٰ خامنائی, یہ سب سے بڑا پیغام کیا دیتے ہیں کہ قوم کو متحد ہوں, آپس میں اتحاد کریں, اتحاد بین المسلمین کریں. ہمارے یہاں پہ بہت لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب پہلے اتحاد البین المومنین تو کر لیں, بعد میں مسلمین ہوگا. تو بھائی مومن میں افتراق کب اور کیسے؟ مومن تو ہے ہی نہیں وہ کہ جو آپس میں اختلاف رکھتا ہو, مومن ہی نہیں ہے وہ. آپ یہ چیز سوچتے کیوں ہیں کہ ہمارے اندر فرق پایا جاتا ہے؟ فرق تھوڑی پایا جاتا ہے. خوب بچہ ہے ایک ہی گھر میں, کسی کو کوئی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے, کسی کو کم اچھی لگتی ہے, تو کیا ہو گیا, ہے تو ایک ہی گھر کے نا, کوئی بات نہیں, کرنے دیں آپ اس کو. تو یہ آپ کی اپنی ذہن کی وسعتوں کو بڑا کریں. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اصل میں کم عقلی ہے. آپ دوسرے کو اچھا سمجھیں, بولے یا وہ ہم سے اچھا ہوگا, تو آپ اس سے باہر نکلیں. کب تک انہی مفاہیم کے اندر پھنسے رہیں گے؟ اتحاد بین المومن, اتحاد ہی ہے بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ اتحاد کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب سب سے بڑا اتحاد ہے زندگی کے اندر. اتحاد بین المسلمین, اتحاد بین المذاہبین. خوب اس اتحاد کی طرف جائیں, شرع صدر کی طرف جائیں, آگے کی طرف بڑھیں. خوب یہ جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث بہرحال آپ سے اسی خدمت میں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آخری جو ہے وہ قیام کریں گے تو لوگوں کے دلوں سے کینہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو ابھی سے ختم کریں, ابھی سے ختم کریں. کینہ, نفرتوں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم, ایک بڑے فائر کی طرف جو ہے وہ جائیں. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے سلامت جسمی, جسم کا اور روانی طور پر سالم ہونا. وہ جو حکومت آئے گی وہ ڈیوائن حکومت ہوگی, تو وہاں پر انسان کی صحت بھی ڈیوائن ہوگی. یعنی وہاں دنیا کی دوائیاں نہیں چلیں گی, یہ جو ہمارا انسان دنیا کی, یہ اور میڈیسن اگر ہوتی بھی ہے تو ڈیوائن میڈیسن ہوگی. لیکن دنیا میں جو دوائی دی جاتی ہے وہ کیا دی جاتی ہے؟ اگر آپ بولیں سارے ڈاکٹر اچھا کر دیں, آپ کو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں, تو یہ میڈیکل اسٹور کا کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کا کیا ہوگا؟ سوال تو ہے. تو اسی لیے سسٹم ایسا بنایا گیا کہ ایک بیماری اس کی ختم ہو, دوسری شروع ہو جائے, یا اس کو پرولونگ کرو, یا اس کو بیماری کو دبا دو, ختم نہیں کرو. موسٹلی دوائیاں بیماریوں کو کیا کرتی ہیں؟ دبا دیتی ہیں, ختم نہیں کرتی, جڑ سے نہیں اکھاڑتی. لیکن اصل جو زندگی ہے وہ لائف سٹائل ہے. اگر انسان کی زندگی کا بہترین لائف سٹائل ہو تو وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے کوپ کر سکتا ہے. تو اس حکومت کے اندر جسم سالم ہوں گے اور انسان ذہنی طور پر بھی سالم ہوگا. اور ابھی ہم دونوں گڑبڑ میں, بدن بھی گڑبڑ میں ہے, کیونکہ لڑکے ورزش نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, اسپورٹس نہیں کرتے, ہر وقت موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں, دیکھے رہتے ہیں. گھر والے ماں باپ بھی تنگ ہیں, ہم لوگوں کو شکایتیں کر کر کے تھک گئے, لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مولانا کے ہاتھ میں پھر موبائل. مولانا کیا کرے؟ مولانا جواب نہ دے تو مولانا کو برا بھلا لوگ بولتے ہیں, مولانا اتنے 24 گھنٹے ہو گئے, آپ کو میسج کیا. ہم غریبوں کا بھی سن لیں. ابے بھائی, ہمیں موبائل میں تھوڑی لکھا ہوا ہے امیر کون ہے غریب کون ہے. سارے ایک جیسے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے جواب دیں. لیکن عزیزان محترم, وہ بعض اوقات یہ انسان آج کل روانی طور پہ بیمار ہو گیا, اور یہ آپ کو اور ہمیں خود پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنے اسکرین ٹائم لمیٹڈ کریں, اسکرین ٹائم کو لمٹ کریں. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے ذہن آپ کا معاف ہو جائے گا. ریز ہے, آپ گوگل یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ریز گھر کے اندر وائی فائی کی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کو رات کو کوشش کریں کہ اس کو جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں. فون کو اپنے تکیے کے ساتھ مت رکھیں,
اس کی ایمیشنز جو نکلتی ہیں. ابھی کسی نے مجھے بہرحال بھیجی تھی, مجھے ریسرچ بہت نہیں کر پایا لیکن بھیجی کہ آئی فون اور اس طرح کے فون ساتھ میں پڑے ہوتے ہیں, وہ ذہن کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں, اس کے آئی کیو کے اوپر بھی اس کا اثر انداز ہوتا ہے. بچے آپ دیکھیں آج کل جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ان سے بات کریں بات ہی نہیں کرتے, یہ زومبیز بچے ہو گئے. سنو السلام علیکم جی بھائی بیٹا جی, کیونکہ ہر وقت یوں ہے, وہ گھر کے اندر یوں ہے. وہ بچہ اتنا تیز ہو گیا, ہوم ورک کر رہا ہوں, پڑھائی کر رہا ہوں, ماں باپ بیچاروں کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے, وہ پڑھائی کر رہا ہے, ہوم ورک کر رہا ہے, بات نہیں کرتا بچہ. خوب یہ جو نسل ہے یہ خطرناک ہے. تو فزیکل جائیں, سلامت روانی پہ جائیں, گفتگو کریں. اور یہ بہت بے چینی ہے, میں مطلب ہم خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں. اچھا ہمارا تو بہت کم ہوتا چانس ہوتا ہے کہ ہمیں موبائل چھوڑ دے آدمی, بھول جائے آدمی زندگی میں. ہمارے موبائل جو ہیں, ویسے میرا اپنا ذاتی طور پر ہے, میرے جاننے والے بھی شکایت کرتے ہیں کہ کال کر لیتا ہوں لیکن میرے موبائل کمپلیٹلی سائلنٹ ہے بالکل, ورنہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ, سو بھی نہیں سکتے, کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اچھا ہم لوگوں کو بے چینی بھی یہ ہوتی ہے, اوہ فون آیا ہوگا, نماز میں ہل رہا ہے, پتہ نہیں کس کا فون ہوگا, کشتی ڈوب گئی کہ کنٹینر تھے میرے بھائی, کس طرح کیا ہو گیا. وہ بچنے دو یار, چھوڑ دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے زندگی میں. نہیں کاروبار تو میں ہی چلا رہا ہوں, بٹ کوائن تو میرے پاس ہے پوری دنیا کے جو مجھے ہل رہے ہیں. یہ بے چینی ہے, اضطراب ہے. آپ 15 منٹ بیٹھ جائیں میرے ساتھ بغیر موبائل کے, آپ بیٹھیں 15 منٹ بغیر موبائل کے. یہ تو آپ مولا کی خاطر بیٹھے ہوئے اس ٹائم, اس میں بھی کئی لوگ موبائل لے کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے میسج بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے. ابھی دیکھو مولانا صاحب سن رہے ہیں, دیکھ رہا ہوں میں, آپ کو سب کچھ جانتا ہوں اچھی طریقے سے, جانے ہوتا ہوں. آسان نہیں ہے, بے چینی ہے. سلامت روانی بڑا بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم. سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم برین ہے. برین, یہی برین ہے جو کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے, یہی برین ہے. اس برین کو انہینس کریں گے تو پوری گلیکسی آپ کو سمجھ میں آئے گی. ویسے بھی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکلے ہیں وہ اس کائنات کے آخری کونوں تک ٹکراتے ہیں جا کے. کتنی بڑی گلیکسی ہے, اور آوازیں جو نکلی ہیں وہ آج تک قائم ہیں. ہمارے پاس ڈیوائسز ڈھونڈی جا رہی ہیں کہ ان آوازوں کو ایکسٹریکٹ کیا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ بولتے وقت سوچ کے بولو, جو بولو گے وہ ختم نہیں ہوگا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی, سکوت حکمت کے دروازوں کو کھولتا ہے. تو یہ انسان سائیکولوجیکل اپنے اوپر دیکھے بات کرے. تو بہرحال پانچویں چیز, اور بہرحال اس کے بعد سوالوں کے جوابات جو بہرحال آپ لکھ رہے ہیں, اس دولت میں, اس سسٹم میں خیر اور برکت فراوان ہوگی. خدا کی طرف سے جو لطف اور کرم ہوگا وہ فراوان ہوگا, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے, اور خود خداوند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر شہر کے لوگ ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں تو برکت کے دروازے زمین اور آسمان میں ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ صلی محمد. تو بہرحال خصوصیتیں بہت ساری ہیں. بہرحال یہ تو اتنی چھوٹی حکومت تو ہے نہیں جو اتنی جلدی ختم ہو جائے آپ کے اتنے گھنٹے کے اندر. اور میں بھی ساری نہیں بتاؤں گا, ایک دفعہ تھوڑی بار بار بلائیں تو بار بار بلاؤں گا میں آپ کو. تو مسئلہ یہ ہے, تو یہ کہ بہرحال ان خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 6 فٹ ہے نا, اس کے اوپر حکومت کو لے کر آئیں. پہلے ظہور یہاں کریں, پھر ظہور یہاں ہوگا. تو پہلے اپنے آپ کو ظہور میں داخل کریں, اس کے بعد ظہور ہو جائے. جو خود ظہور میں داخل ہو گیا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. وہ ظہور میں ہے, وہ ظہور میں زندہ ہے, وہ ظہور میں ہی زندہ رہے گا. تو بہرحال سوالات جو ہیں وہ اگر کچھ ہیں تو مجھے دے دیں, تو میں جو ہوں وہ بہرحال
آتا ہوا تھا. امام زمانہ بلند تر ہدیہ صلوات. آقا جان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب جب فلسطین کی جنگ شروع ہوئی تو بہرحال لوگوں کی پرسپشن جو تھی وہ کہ شاید بہت جلدی جو ہے وہ معاملہ سمٹ دیا جائے گا اور بس ظہور ہونے والا ہے. تو جب یہ حالات تھے بہت لوگوں نے ویڈیو بنائی, یوٹیوب پہ لوگوں کے بیان آنا شروع ہو گئے. میں کہیں کسی ملک میں تھا, بہرحال ٹریول کر کے میں واپس آیا تھا اور کچھ چیزیں پھر کچھ میرے زندگی میں کچھ حادثے, تو میں کوئی بیان نہیں دے پا رہا تھا. مجھے کئی لوگوں نے بولا یار بخاری صاحب غائب ہو گئے فلسطین کے معاملے میں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں ایبزارو کر رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, کوشش میری یہ تھی. تو میں نے ہمارے ایک بہت اچھے عالم دین ہے, پاکستانی ہے اور متخصص ہیں, آپ کے یہاں بھی شاید آ چکے ہیں, اور ان کو میں نے فون کیا. میدویت پر ان کا کام بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا آغا صاحب آپ کا مطالعہ ہم سے بہت زیادہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, یہ تو مقدمہ ہے اس طوفان کا کہ جو یہ ظاہراً ہم نے طوفان نام رکھا اس کا, لیکن کہا یہ تو لہر ہے اس طوفان کے لیے. تو میں بڑے آرام سے ہو گیا. اور میں نے باقی دوست میرے کچھ پریشان تھے, جو بزنس مین دوست ہیں نا ہمارے, وہ بڑے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, مولانا کیا ہوگا, کہاں پیسہ کہاں ڈالیں, نکالیں, کیا کریں. میں نے کہا کچھ نہیں ہونے والا. کہہ رہے میں نے کہا سب یہی ہے, ابھی ٹینشن نہ لیں, کچھ نہیں ہوگا. وہی آپ کے سامنے ہو گیا, 4 مہینے ہو گئے ہیں. ٹھیک, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا, بہت کچھ ہوا اور یہ بہت کچھ ہوتا رہے گا. پارٹ ہے, سسٹم کا پارٹ ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کریں. جس کی ذمہ داری جہاں ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم یہاں ادا کریں. ہم اپنے ملک میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, آواز اٹھائیں. ہم آرٹیکل لکھ سکتے ہیں, آرٹیکل لکھیں. ہم تصویر پوسٹ کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں, ہم اویئرنیس کریٹ کریں. لوگوں تک اس بات کو بہرحال پہنچائیں. آپ کی بات ضائع نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مشورے کا کیا فائدہ, ہماری بات کا کیا فائدہ, جو دنیا میں ہو رہا ہے. نہیں, قرآن سے زار محترم, بہرحال یہ میں نے ریویل نہیں کیا, کسی اور عالم دین نے اس بات کو ایکسٹریکٹ کیا. میں تو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ مشورہ اور اپنی ذمہ داری بیان کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. قرآن بیان کر رہا ہے. کیسے بیان کر رہا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو مار دیا جائے. ایک بھائی نے مشورہ دیا, مارو نہیں, کنویں میں ڈال دو. مارو نہیں بھائی. وہ بھی بولتا میں کیسے بولوں جب سارے بڑے بڑے مارنے کو تیار ہیں, تو میرا مشورہ کام آئے گا؟ کہا نہیں, کنویں میں ڈال دو. اس ایک مشورے نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو آپ بولے یار میری ایک پوسٹ ڈلے گی, میرا یوں ڈلے گا, اس سے کیا فرق پڑے گا, میں فلانی ڈرنک نہیں پیوں گا, میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا, فرق پڑے گا. آپ اپنی ذمہ داری عائد کریں, آپ نہ کھائیں, آپ نہ پئیں, آہستہ آہستہ ہر جگہ, کہیں اور نہیں تو کم از کم آپ کی ذات پہ تو فرق پڑے گا. روز قیامت میں آپ کچھ تو کہہ سکیں گے, میں تو پروردگار یہ کر سکتا تھا, میں نے کیا. تو اس لیے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. یہ کئی سوال مکس کر کے میں نے آپ کی خدمت میں جواب دے دیے. بہرحال ظہور امام کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. کیا ظہور بھی ہو چکا ہے؟ میں نے کہا تو صحیح آپ کو کہ بہت ساری چیزیں پوری گئیں جو خاص
چند شرائط جسے آپ کہتے ہیں ظہور کی قطعی نشانیاں، وہ چند ہیں، وہ جب ہوں گی اس کا اپنا ٹائم ہے، نہ ہمیں پتہ ہے وہ کب ہوگی. آسمان ہے، قتل نفس ذکیہ ہے، زمین کا مدینہ اور مکہ کے درمیان میں دھسنا ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں پوری ہو جائیں، اس کا ہمیں نہیں پتہ. اور یہ خدا کا وعدہ ہے، اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو خدا ایک دن کو اتنا ایکسٹینڈ کر لے گا کہ ظہور ہو جائے گا. تو آپ اور ہم امید سے رہیں، پریشان نہ ہوں، اور اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیں کہ آپ کو ظہور میں داخل. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا وہ ظہور کے وقت میں ان کو موقع ملے گا؟ بالکل ملے گا. آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے جو ہے وہ کفن پہنا ہوں گا، مجھے قبر سے اٹھایا جائے. روایت ہے جو 40 دن فجر کی نماز کے بعد سورہ عہد کی تلاوت کرتا ہے توجہ کے ساتھ، اسے قبر سے اٹھایا جائے گا. دور امام میں سلسلہ مرجیت کی کیا حیثیت ہے، کیا کردار ہے، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کیا حیثیت اور کیا کردار ہے. اور اسی طرح نظام ولایت فقیہ، یہ سب دیکھیں، یہ سسٹم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے. سسٹم امپورٹنٹ ہے، وداؤٹ سسٹم آپ بڑے سسٹم میں پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. بڑے سسٹم کے اندر آپ کیسے ہوں گے؟ آپ سسٹمیٹک نہیں ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں نظم نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی برنامہ ریزی، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی پرفیکٹ روٹین نہیں ہے. آپ دنیا میں ظاہری طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چھوٹی سی مثال ہے، مثال کے طور پر یہاں دعائے کمیٹی پروگرام کراتی ہے، اگر ان کا سسٹم صحیح نہ ہو، ٹائم صحیح نہ ہو، آڈیو صحیح نہ ہو، ویڈیو صحیح نہ ہو، سسٹم ہے. بہرحال یہ جو بھی ہے، آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پذیرائی ہے، پارکنگ ہے، وہ یہ سسٹم نہ ہو تو یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. ہوگا تو ہیف ہیزڈ ہوگا. تو ایک چھوٹے سے ایک پروگرام کے لیے آپ کو کتنی تیاری، جوان جو کر رہے ہوتے ہیں کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنی تیاری کی ضرورت ہے چھوٹے سے کام کے لیے جو کچھ گھنٹوں کے لیے. تو آپ سوچیں کہ وہ جو کائنات کی ایسی حکومت کی جس کے انبیاء انتظار کر رہے ہیں، اس سسٹم تک جانے کے لیے آپ بغیر سسٹم کے جائیں گے؟ آپ کو سسٹمیٹک ہونا پڑے گا. تو کون سا سسٹم لے کے جائے گا؟ اب آپ بولے سوشلزم، اکنومیکل، کمیونزم، جمہوری نظام تو آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ. تو یہ سب کون سا لے کے جائے گا؟ ہر کوئی تو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. تو کوئی تو سسٹم ایسا ہو کہ جو الہی سسٹم کے قریب کر سکے آپ کو. تو اگر کوئی اچھا سسٹم ہے تو لے آئے، تو اگر نہیں ہے تو جو ہے بھائی اس کو پھر فالو کرو اور اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ. یہ تو سوال ختم ہو گئے. اگلے سوال صلوات بھیجتے محمد والے کو. آج کے جوان کے لیے علم کا حصول ضروری ہے یا پیسہ کمانا؟ آج کل کے حالات اور اس کے حوالے دیکھیں. علم کا تعلق شعور سے ہے. انسان بہت ساری ٹرم بندہ ممبر پہ استعمال نہیں کر سکتا، شیخ صاحب سمجھ گئے. تو اظہار محترم، علم جو ہے اس کا تعلق ہے شعور سے، انسان کے ادراک سے. آپ کسی کو کچھ چیز سکھاتے ہیں تو جیسے وہ پہلے تھا وہ پہلے والا نہیں رہتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. آپ بچے کو کچھ سکھاتے ہیں، بیٹا بیٹھنا ایسے ہے، اٹھنا ایسے ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بچہ باادب ہو جاتا ہے. حتیٰ بہت معذرت کے ساتھ، مطلب آپ کسی جانور کی تربیت کرتے ہیں تو وہ جانور بھی بڑا باادب ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو مہار کرتے، گھوڑا آپ نے جنگل سے لیا، کہیں سے لیا، آپ اس کو مہار کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کیسے چلنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیسے رکنا ہے. انسان اس کی تربیت کرتا ہے، بہرحال وہ جانور. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علم انسان کو باادب بناتا ہے، باشعور بناتا ہے، انسانیت، اخلاقیات اس کو سکھاتا. تو علم کبھی بھی اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ اس سے انسان جو ہے وہ پیسے کمائے. دونوں چیزیں الگ ہیں. پیسے کمانے کے لیے ہاں، اب ایک چیز ہے کہ جو آپ کے اندر کوالٹیز انہانس کرے گا. اب آپ بولیں گے یہ چیز جو میں سیکھوں گا، یہ سیکھنا جو ہے وہ مجھے لے کے جائے گا، لیکن جو اصل علم کی تعریف ہے وہ کچھ اور ہے، جسے ہم دنیا کہتے ہیں. یہ تو سکلز ہیں. مثال کے طور پر ساؤنڈ سسٹم جو چلا رہا ہے یہ اس کی سکل ہے، اس نے سیکھا ہے. اگر وہ صحیح نہیں سیکھے گا تو اس کو یہاں نہیں بلائیں گے یا یہاں نہیں رکھیں گے.
تو اسی طرح جو چیزیں ہیں، آپ آن لائن کورس کر رہے ہیں، ای کامرس سیکھ رہے ہیں، یا مثلا آج کل آپ کوئی بھی انسان چیزیں کرتا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کی سکلز ہیں، وہ اس پروفیشن کو چاہتا ہے یا اس کی طرف آتا ہے، تو یہی پروفیشن اس کی زندگی کو، چیزوں کو بہتر بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ. لیکن اصل علم کی تعریف جو ہے وہ صاحبان علم نے کی ہے، اور وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا جس کے قلب پر چاہے اس کے قلب پر علم اتارتا ہے. کیوں؟ علم نور، علم نور ہے، جس کے قلب پہ خدا چاہتا ہے اتارتا ہے. تو بہرحال اب یہ کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے، خوب یہ ساری چیزیں دنیائی چیزیں ہیں. اس کو آپ نالج کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی طریقے سے اس کو آپ کرتے ہیں. ہاں کہ اب مولانا صاحب میرے گھر والے مجھے پڑھا رہے ہیں، ڈگری لوں تاکہ میں نوکر بنوں. خوب دیکھیں، اگر آپ اتنا کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی اپنی نااہلی ہے، آپ کو کرنا چاہیے. لیکن والدین کا اصل ہدف جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو اتنا پڑھا لکھا لوں تو یہ پیسے کمائے. آپ اس کو اچھا پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے. ہدف میں فرق ہو جاتا ہے. جب انسان صرف فائنینشل میٹر، مادے کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر انسانیت نہیں دیکھتا. مطلب بالکل ایک ماں باپ نے ایک بچے کو ڈاکٹر بنایا کہ بیٹا انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آپ نے خود اچھا حاصل کرنی ہے، اور بہرحال اب وہ اچھا ڈاکٹر بن گیا، اچھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، پروفیسر بھی ہے، پڑھاتا بھی ہوگا، آپریشن بھی کرتا ہوگا. لیکن کیونکہ انسانیت ہے تو وہ اس نے ہفتے میں ایک آدھ جگہ کسی جگہ پر جا کر فری پریکٹسنگ بھی کرتا ہوگا. میں جانتا ہوں ایسے ڈاکٹروں کو. کسی غریب علاقے میں جا کے کیمپ لگاتا ہوگا، کسی کو مشورہ بھی دیتا ہوگا. ایک یہ بچہ ہے. ایک دوسرا بچہ ہے کہ سامنے لاش تڑپ رہی ہے مگر پہلے کہتا ہے پہلے پیسے ڈالو تو پھر میں اس کا علاج کروں گا. تو یہ علم نے اسے انسان نہیں بنایا، یہ مادہ پر. یہ بھی دونوں چیزیں آپ کے سامنے، آپ کے اپنے اوپر ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. پیسہ جو ہے یہ بھی سن لیں، یہ ہمارا نہیں ہے، کالا معصوم ہے ذہن محترم. ہم اپنی طرف سے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. رزق و رزقان طالب و مطلوب. مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں حکمت ہے کہ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. من طلبت دنیا، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے. دفن ہو گئے سارے جو دنیا کو طلب کرتے تھے. کہاں چلے گئے سارے؟ فرعون کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ قارون کہاں گیا جس کے خزانے اونٹوں کے اوپر صرف چابیاں لدی ہوتی تھیں؟ کہاں گیا؟ من طلب الآخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. رزق ہم سب کا لکھا ہوا ہے، خدا نے لکھا ہے. ہاں کوشش اب یہاں جا کے نا گھر جا کے بیٹھ جائے گا مولانا صاحب نے بولے رزق لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. یہ اب جو آپ کی زندگی میں رزق کو بڑھانا، رزق کو کم کرنا انسان کے اعمال کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کرتا ہے رزق کم ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. انسان بعض ایسے عمل کرتا ہے جس سے رزق اس کا کھل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر روایات کہتی ہیں صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کرو. تو یہ بہرحال یہ تھوڑی سی ذہنیت کو، اور ایسا نہیں ہے پیسے کمائیں آپ، میں منع نہیں کر رہا، اچھے پیسے کمائیں تاکہ لوگوں کو دیں، تقسیم کریں. ماہ مبارک رمضان ہے، کئی لوگوں کے گھروں میں مشکلات ہوں گی، راشن ڈالنا، یہ ساری چیزیں بہرحال لوگ ہی کریں گے اور کون کرے گا. امام کے دور میں سائنس اور زیادہ ترقی کرے گی؟ جی بالکل ترقی کرے گی. اب کتنی کرے گی میں تو اس دور میں ابھی جاؤں گا تو پتہ چلے گا بھائی. کرے گی ترقی انشاءاللہ. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن ایک بڑا پرابلم ہے کہ کوئی کتابیں بتائیں ہمیں. اردو کی کتابوں کا میرا بڑا پرابلم ہے کہ میں اردو کی بہت ساری کتابوں سے واقف نہیں ہوتا یہاں، کیونکہ مجھے اکثر پتہ نہیں چل رہا ہوتا. کتابیں تو بازار میں بہت ہوتی ہیں، آپ بک سینٹر ہوں، یہاں پہ بھی شاید ہوں، آپ لگتے ہوں گے. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ بہرحال رائٹر کون ہے، کتاب لکھنے والا کون ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور
اگر ٹرانسلیشن ہے کسی اچھی بڑی کتاب کی جو عربک میں یا پرشین بکس ہیں امام زمانہ پر، تو وہ کتابیں آپ پڑھیں، خاص طور پہ وہ کتابیں جس میں معصومین کی روایات ہیں، وہ زیادہ تاثیر اور اثر گزار ہوتی ہیں علماء کی. کوشش کر رہے ہیں دوست احباب، جبھی جمکران میں ایک کتاب پرنٹ ہوئی ہے، آیت اللہ خرازی نے لکھی ہے، روزن آہی عالم غیب. وہ ابھی ہمارے ایک دوست امام زمانہ میں کتاب ہے، وہ ابھی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، آخری مراحل پر ہے. انشاءاللہ وہ آئے گی تو ہم اس کو انشاءاللہ یہیں پاکستان میں پرنٹ کروائیں گے اور آپ کی خدمت پیش کریں گے. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ بہرحال یہ ساری چیزوں کی طرف انسان آگے بڑھے. غزہ اور فلسطین کے حالات کی وجہ سے ہم اپنی عید کو کس طرح بنائیں، تو بہرحال دیکھیں، بہرحال آپ کا باطنی طور پر غمزدہ ہونا بھی ضروری ہے، پریکٹیکل بھی ہونا ضروری ہے، اپنے بچوں کو بتانا بھی ضروری ہے. آپ بہت زیادہ اس طریقے سے خوش ہوں یا نہ ہوں، اصل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کر کیا رہے. کم از کم ان بچوں کی خاطر اپنے ملک میں اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کچھ آپ کا، تو اپنے ملک میں بھی آپ کے بچے ہیں جو ضرورت مند ہیں، آپ ان تک چیزوں کو پہنچائیں، شاید اس سے بھی آپ کو تسکین ہو جائے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالات ہیں اس میں غم زدہ ہونا امپورٹنٹ ہے. اور بچوں کو آپ یہی بتائیں گے بیٹا یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، یہ چیزیں نہیں کھاؤ. بہرحال کوشش کریں، جیسے ابھی آپ کے یہاں کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا، نئی پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں جن جگہ بنتی ہے تو نئی پروڈکٹ آ جاتی ہے. اسمارٹ بزنس مین یہی ہوتا ہے کہ اپرچونٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں تاکہ ذہن اس دغدغے کو لے کر جائیں. بچہ دیکھ رہا ہوگا کہ گھر میں کوئی ماحول ہی نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، تو وہ بچہ کبھی بھی عدالت خواہ نہیں ہو سکتا. لکھ کے دیں یار، سوال ایسے کرنا منع ہے، یہ سسٹم ایسے ہی ہے بھائی، سسٹم کے خلاف میں چلوں گا تو سسٹم خراب ہو جائے گا. آپ لکھ کے دے دیں، وہ سوال آپ کو دے دیں گے. آغاز ظہور تب ہوگا جب ہر طرف ظلم ہوگا. نہیں بھائی، اس کا میں جواب آپ کو دے چکا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. یقیناً دنیا میں ظلم اور جبر بڑھے گا، اسی طریقے سے انسانیت بڑھے گی، تبھی امام کا ظہور ہوگا. بڑھے جی صلوات بھیج دیں محمد والے بہرحال خلاصتاً آپ کی خدمت میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، کوشش یہی کریں جان محترم، میں بار بار اپنے آپ سے پہلے اور پھر آپ سے نصیحت کے آنے والا مہینہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے. رمضان قرآن نعت کے قرآن کا مہینہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کے قریب ہوں تو اس مہینے میں قرآن کے قریب ہوں. جتنا آپ قرآن کے قریب ہوں گے اتنا آپ امام کے قریب ہوں گے. یہ پریکٹس کریں تاکہ آپ اس مہینے میں امام کے وجود کو اپنے وجود سے محسوس کر پائیں، اور یہی احساس آپ کو امام کے اور قریب کرے گا. بڑے بڑے علماء اور ایسی ہستیاں کہ جو امام کے بہت قریب تھے یا امام کو جنہوں نے درک کیا، ان کی زندگی میں بعض کی ایسی زندگی ہے. صبح اپنی دعائے عہد سے کریں اور شام اپنی زیارت اہل یاسین سے کریں. تو بہرحال کسی نہ کسی بہانے سے اپنے آپ کو امام کے قریب کریں. آخر میں بہرحال دعا گو ہیں کہ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے واسطہ ان ایام کا، تجھے واسطہ اس موت کا کہ جو اس مہینے میں دنیا میں آئے. پروردگار انہی کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جتنے حاضرین بیٹھے ہیں پروردگار انہیں وقت کے امام کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس گفتگو کو، ہماری اس محفل کو ظہور کے لیے ایک مقدمہ بنا. ہمارے امام کو ہمارے حال سے، ہماری کیفیت سے راضی فرما. پروردگار دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر فلسطین میں، غزہ میں، اور جہاں جہاں، پروردگار ان مظلوموں کی حمایت فرما، مسلمانوں کی، اور وہ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اس امر میں ان کو توفیقات میں ان کی اضافہ فرما. علماء کرام، مراجع کرام جو بھی دین کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، پروردگار
ان کی توفیقات میں، ان کے اجر میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرومین کی مغفرت فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ بہت سارے لوگ عزیزان محترم مریض ہیں، میرے کزن جو ہیں وہ بہرحال 2 مریض ہیں، کینسر ان کو ڈائگنوز ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، اور بھی مریض ہیں میری فیملی میں، میرے دوست احباب، کئی لوگوں نے مجھے میسج کیا ہے، بولا ہے کہ فلانے مریض ہیں، آپ کے بھی یقیناً مریض ہوں گے، دوست احباب، ہمسائے، رشتہ دار۔ پروردگار تجھے واسطہ اس مہینے کا کہ جس میں تو نے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل کرنی ہیں، اس مہینے کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں مغفرت کی توفیق عطا فرما، ہمیں آنے والے مہینوں کی طاق راتوں کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، آپس میں مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو محکم اور اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست اور نابود فرما۔ اور جو بہرحال جن جوانوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، دعا کمیٹی کے یہاں جوان ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسی طرح انہیں اس سے بہتر اچھے سے اچھے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں کی آرگنائزیشن کمیٹی، انجمن، جو بھی لوگ ہیں بہرحال پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما۔ دام دھرم سخن میں جس نے بھی جو بھی اپنا کام کردار انجام دیا ہے، پروردگار انہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد والہ۔